آپ سمجھیے، میں ایک دو مثالیں دے کر آپ کو سمجھاتا ہوں، چونکہ یہ روزے کا بنیادی ٹارگٹ ہے کہ بغیر اخلاص کے تقوی کا حصول نہیں ہو سکتا۔ اگر 30 روزے اگر ہمارے اخلاص کے ساتھ پورے نہیں ہوئے تو جو روزوں کا مقصد ہے، جو رمضان کا مقصد ہے کہ تقوی حاصل کریں، وہ حاصل ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ لہذا اخلاص بے حد ضروری ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حدیث شریف میں مثال دی ہے کہ بندہ جو ہے، بندہ گھر سے نماز پڑھنے کے لیے نکلتا ہے، گھر سے نماز پڑھنے کے لیے نکلتا ہے، اور شیطان اسے روکتا ہے کہ دیکھو تمہارا بچہ بیمار ہے، مگر وہ شیطان کے وسوسے کو نظر انداز کر دیتا ہے، آگے بڑھ جاتا ہے۔ پھر شیطان وسوسہ ڈالتا ہے کہ تمہاری بیوی تمہیں بلا رہی ہے، تمہاری دکان پر کسٹمر آئے ہوئے ہیں، اور نہ جانے کیسے کیسے وسوسے دیتا ہے، مگر وہ اللہ کا بندہ تمام وسوسوں کو نظر انداز کرتے ہوئے مسجد چلا جاتا ہے۔ مگر شیطان جانتا ہے کہ ابھی ایک ملاقات ان سے اور ہونی ہے، ابھی سارے دروازے اس نے بند کر دیے ہیں، مگر اس کو گمراہ کرنے کا، اس کو نماز کے ثواب سے محروم کرنے کا ایک راستہ ابھی باقی ہے۔ لہذا مسجد کی چوکھٹ پر شیطان انتظار کرتا ہے۔ جب وہ بندہ نماز پڑھ کے نکلتا ہے تو شیطان کہتا ہے کہ تم نے ایسی نماز پڑھی کہ سارے مسجد میں کسی نے ایسی نماز نہ پڑھی ہوگی، سب تمہاری طرف دیکھ رہے تھے۔ اور جب یہ سوچے گا کہ سب ہماری نماز کو دیکھ رہے تھے تو اس کے دل میں ایک غرور اور فخر کا جذبہ پیدا ہوگا، اور اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اس کے بعد وہ شخص مسجد سے نکلا تو اس سے بری حالت میں نکلا جس حالت میں وہ داخل ہوا تھا، یعنی گویا نماز پڑھ کے اس کو ثواب ملنے کے بجائے اور اس کے ثواب کچھ گھٹ گئے۔ اسی لیے نماز کے بارے میں کہا گیا ہے کہ لم تزدد من اللہ الا بعدا، یہی وہ نماز اور عبادت ہے جو اللہ سے نزدیک کرنے کے بجائے اور دور کر دیتی ہے، کہ جس میں جو اخلاص نہ ہو، جس میں نمائش شامل ہو جائے، جس میں ریا شامل ہو جائے۔ پرانے زمانے میں جلال الدین رومی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے ایک قصہ لکھا ہے کہ پرانے زمانے میں کسی شہر میں ایک بہت بڑے بزرگ رہتے تھے، بڑے عبادت گزار، بڑے پرہیزگار، بڑے ہی جو ہے متقی، سارا شہر ان کی بزرگی اور ان کی نماز روزے کا قائل تھا۔ اس شہر میں ایسا ہوا کہ شہر کے باہر کچھ لوگوں نے ایک درخت کے ساتھ کچھ بدعت شروع کر دی۔ اس درخت پہ جا کے دھاگے واگے باندھنے لگے، اس درخت سے مرادیں مانگنے لگے۔ تو جب اس بزرگ نے سنا کہ لوگ درخت سے مرادیں مانگتے ہیں تو ان بزرگ کو بڑا غصہ آیا کہ یہ کون ہے جنہوں نے اللہ کو چھوڑ کر جو ہے یہ درخت سے جو ہے مرادیں مانگنا شروع کیا، یہ تو سراسر گناہ ہے، یہ تو سراسر بے عملی ہے۔ چنانچہ اس بزرگ نے گھر سے کلہاڑی اٹھائی کہ چل کے ہزاروں لوگوں کو کہاں منع کریں، چل کے وہ پیڑ کاٹ دیا جائے تو وہ برائی کی جڑ ہی ختم ہو جائے گی، لہذا یہ برائی ختم ہو جائے گی۔ چنانچہ وہ نکلے، اللہ کے وہ صاحب جب نکلے تو راستے میں شیطان ان سے ملا، شیطان آدمی کی شکل میں ملا اور ان سے پوچھا کہ بڑے میاں آپ کہاں جا رہے ہیں، کہاں کا ارادہ ہے؟ ارے کہا تم کو پتہ نہیں ہے، تھوڑی دور آگے اسی سڑک پر تھوڑی دور آگے لوگوں نے ایک پیڑ کو خدا بنا لیا ہے، اس کی پرستش کرنے لگے ہیں، اس سے بھلائی چاہنے لگے ہیں، اس سے جو ہے مرادیں مانگنے لگے ہیں، میں جا رہا ہوں اس پیڑ کو کاٹنے جا رہا ہوں۔ تو شیطان نے کہا کہ آپ کو کیا لینا دینا ہے، آپ تو نہیں گئے نا؟ کہا نہیں میں نہیں گیا معاذ اللہ۔ تو کہا دوسرے کر رہے ہیں ان کو کرنے دیجئے۔ کہا نہیں، ہم دوسروں کو بھی اجازت نہیں دیں گے۔ دین و نصیحہ، دین نصیحت ہے، جب ہمارے کچھ بھائی برائی میں لگے ہیں تو ہمیں ان کو اس برائی سے روکنا ہے، لہذا میں جاؤں گا۔ تو شیطان نے کہا ایسے تو میاں نہیں جا سکتے، کہا ہم سے کشتی لڑنی پڑے گی۔ تو بزرگان حساب یہ نیک کام کے لیے میں آگے جاؤں گا، آپ سے کشتی لڑنی پڑے، چاہے آپ جیسے 10 لوگوں سے کشتی لڑنی پڑے، مگر مجھے تو پیڑ کاٹنا ہی کاٹنا ہے۔ شیطان نے کہا آئیے۔ چنانچہ وہ بزرگ اور شیطان کی لڑائی ہوئی، اور ایک لمحے میں بزرگ نے اللہ کی تائید اور مدد سے شیطان کو اٹھا کے پٹخ دیا اور اس کے سینے پر بیٹھ گئے۔ کہا بتاؤ اب تم کیسے روکو گے مجھے پیڑ کاٹنے سے؟ تو شیطان نے کہا کہ بھائی اب تو میں ہار گیا ہوں، اب آپ کو تو روک نہیں سکتا ہوں، لیکن آپ کے لیے ایک پرپوزل ہے، اس کو سن لیجئے پھر جائیے، ایک تجویز ہے آپ کے لیے، وہ سن لیجئے پھر جائیے۔ کہا جلدی کرو، میرے پاس ٹائم نہیں ہے۔ کہا پرپوزل یہ ہے کہ آپ جائیں گے اور پیڑ کاٹ دیں گے تو آپ کو کتنی نیکی؟ 10 نیکی ملے گی، ایک عمل اور اس کی 10 نیکی۔ مگر میں آپ کو ایک ایسا طریقہ بتاتا ہوں کہ روز آپ کو جو ہے 10 نیکیاں ملیں اور تھوڑا آپ کا فائدہ بھی ہو جائے۔ تو بزرگ نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کہا آپ پیڑ مت کاٹیے، میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ روزانہ آپ کے تکیے کے نیچے سے 2 دینار ملیں گے،
1 دینار آپ اپنے کھانے پینے میں استعمال کر لیجئے اور 1 دینار صدقہ کر دیجئے، اور یہ سلسلہ روز چلے گا تو روز آپ 10 نیکیاں کمائیں گے. آج پیڑ کاٹ دیں گے تو صرف 10 ہی نیکی ملے گی، بس ختم ہو جائے گا. اب بزرگوں نے کچھ سوچا، انہوں نے کہا بات تو ٹھیک ہے، نیکی بھی زیادہ اور نیکی کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ 1 دینار جو ہمارا اپنا ہوگا اس سے دال روٹی بھی اچھی چلے گی، اسے کھانا بھی تھوڑا سا مزیدار ہو جائے گا، اس سے تھوڑی آسائش بھی نصیب ہو جائے گی. چنانچہ لوٹے، دوسرے دن اٹھے، تکیے کے نیچے ہاتھ ڈالا، 2 دینار ملے، اور حسب وعدہ 1 دینار اپنے مصرف میں استعمال کیا اور 1 دینار فقیروں میں تقسیم کر دیا. دوسرے دن بھی ان کو 2 دینار ملے، دوسرے دن بھی ویسے ہی کیا. جب تیسرے دن ہاتھ ڈالا تو کچھ بھی نہیں تھا اس میں. بڑا غصہ آیا کہ دیکھو اس نے دھوکہ دے دیا، یہ کیا ہوا، یہ تو بڑا گڑبڑ ہو گیا. چنانچہ اٹھایا کلاڑی اور نکل گئے. راستے میں پھر وہ ملا، شیطان آدمی کی شکل میں مسکراتا ہوا. انہوں نے کہا 1 منٹ ٹھہری، آپ آگے نہیں جا سکتے. انہوں نے کہا ہٹ جاؤ راستے سے، مجھے تم سے بات لو. انسان تجھے پتہ نہیں ہے کہ تو نے اپنی طاقت سے مجھے نہیں ہرایا تھا، ارے تو نے خدا کی طاقت سے مجھے ہرایا تھا. جب تو نے وہ خالصۃ لوجہ اللہ مجھ سے لڑائی لڑی تھی تو تو نے مجھے شکست دے دی تھی، مگر جب تو نے اپنے نفس کے لیے مجھ سے لڑائی لڑی تو میں نے تجھے شکست دے دی. تو عزیزان گرامی، اخلاص جو ہے بنیادی طور پر وہی سارے عمل کی روح ہے. حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ بندے کے لیے سب سے زیادہ مشکل عمل کون ہے؟ تو حضرت جنید نے فرمایا کہ ہر عمل جو اخلاص کے ساتھ کیا جائے وہ بندے کے لیے بے حد مشکل ہے، کیونکہ اخلاص میں شیطان کا کوئی حصہ نہیں ہوتا ہے، اور بغیر اخلاص کے ہر عمل میں شیطان کا حصہ ہوتا ہے، چاہے نماز ہو، چاہے روزہ ہو، چاہے حج ہو، چاہے زکوٰۃ ہو. لہذا شیطان کا حصہ ہر عبادت میں ہوتا ہے جو اخلاص کے ساتھ نہ کی جائے. تو شیطان پر سب سے بھاری اخلاص ہے. اور ایک حدیث میں ہے کہ اخلاص عمل کی ایسی صفت ہے کہ فرشتے نہیں جانتے ہیں کہ اسے لکھ سکیں، اور شیطان بھی نہیں جانتا ہے کہ وہاں پر آ کر کچھ آپ کو گمراہ کر سکے، بلکہ سر بین العبد واللہ، اخلاص جو ہے اللہ اور بندے کے درمیان ایک راز ہے. تو عزیزان گرامی، رمضان اسی اخلاص کی ٹریننگ دیتا ہے، اور اخلاص جو ہے یہ تو تقوی کا سب سے بڑا دروازہ ہے، تقوی کے حصول کا سب سے بڑا دروازہ ہے اخلاص. عزیزان گرامی، اخلاص کیا ہے کہ ہم جو کچھ کریں وہ سوچ سمجھ کے کریں، جو کچھ کریں خالصتاً لوجہ اللہ کریں. جو حدیث میں آیا ہے کہ من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر اللہ له ما تقدم من ذنبہ، کہ جو شخص ایمان اور احتساب کے ساتھ روزے رکھتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے تمام گناہ معاف کر دیتا ہے. محدثین کرام نے فرمایا کہ یہاں مراد گناہوں سے مراد صغائر ہے، تمام صغیرہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، مگر کس کے؟ جو ایمان اور احتساب کے ساتھ رہے. یعنی ایمان کا مطلب کیا ہوا کہ اس ایمان کے ساتھ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزے فرض کیے ہیں، یہ فرضیت روزے کی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے. ہماری سوسائٹی میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو دن بھر بھوکے رہتے ہیں، اللہ کے لیے نہیں بلکہ اس لیے کہ گھر کا ہر آدمی روزہ رہتا ہے، پھر اگر میں روزہ نہیں رہوں گا تو میرے لیے پکائے گا کون، اور میں کھاؤں گا کیا، اور اگر روزہ نہیں رہوں گا تو باہر سب کے سامنے کھا پی کیسے سکوں گا. یعنی اپنے کو مجبور سمجھتا ہے روزہ رکھنے کے لیے. تو گویا یہ ایمان کے ساتھ روزہ نہیں ہے. احتساب کا مطلب یہ ہے کہ اس پورے یقین کے ساتھ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر اجر دے گا. تو ایسا روزہ پچھلے تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. تو عزیزان گرامی، اخلاص والا روزہ ایمان و احتساب کے ساتھ والا روزہ ہے، ایمان و احتساب کے ساتھ والا روزہ ہے. اس لیے کہ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں نا، ارے بھائی سب لوگ یہ کام کر رہے ہیں چلو ہم بھی کر لیتے ہیں. تو یاد رکھیے عزیزان گرامی، یہ بے حد برا ہے. اور ایسے ہی جو اخلاص کے ساتھ جن کو آپ رمضان میں لڑتے ہوئے دیکھتے ہیں، جن کو آپ رمضان میں گالیاں بکتے ہوئے دیکھتے ہیں، جن کو آپ رمضان میں نمازیں چھوڑتے ہوئے دیکھتے ہیں، جن کو رمضان میں آپ قرآن کی تلاوت سے دور دیکھتے ہیں، جن کو رمضان میں آپ طرح طرح کے فتنہ و فساد کرتے ہوئے دیکھتے ہیں، یہ وہی روزے دار ہیں جو بھوکے ہیں. حقیقت میں یہ روزے دار نہیں ہیں بلکہ یہ بھوکے ہیں. انہوں نے کھانا پینا چھوڑا ہے مگر روزہ نہیں رکھا ہے. اسے کھانا پینا چھوڑنا اور ہے اور روزہ رکھنا اور ہے. روزہ تو وہی ہوتا ہے جو ہمیں صبر کی ٹریننگ دے، جو ہمیں اخلاص کی ٹریننگ دے، جو ہمیں بندگی کا احساس کرائے، جو غریبوں کی بھوک و پیاس کا احساس دلائے، جو ہمیں مساوات کا درس دے. وہی روزہ ہوتا ہے. لہذا بھوکا ہونا اور بات ہے اور روزے دار ہونا اور بات ہے.